کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران خان بانگی صاحب سے بات کر رہے تھے بی آر ٹی منصوبے کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے شکیل فرمان علی، بیورو چیف جیو نیوز پشاور۔ شکیل فرمان علی صاحب، ہم نے وقفے سے پہلے بات کی کامران خان بانگی صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھا کہ کیا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی مکمل ہوا ہے، اور اسی لیے آج عمران خان صاحب نے افتتاح کر دیا ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی منصوبہ مکمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، منصوبہ مکمل نہیں ہوا ہے، آپریشنز جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ بی آر ٹی کے جو ہے 3 ڈیپوز بننے تھے، ایک چمکنی میں، ایک جو ہے ڈبگری میں اور ایک حیات آباد میں۔ تینوں جو ڈیپوز ہیں ان میں کمرشل پلازا اور پارک اینڈ رائڈ کی سہولت فراہم کی جانی تھی، تاہم یہ تینوں ڈیپوز جو ہیں مکمل طور پہ نہیں بنے، نہ ہی کمرشل پلازا بنے اور نہ ہی پارک اینڈ رائڈ کی سہولت جو ہے میسر کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے سہانے خواب لوگوں کو بتائے تھے اور دعوے کیے تھے کہ یہ منصوبہ جو ہے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ پہلا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ میگا پروجیکٹ ہے، اس کو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ دعویٰ اس لیے کیا گیا تھا کہ پرویز خٹک جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ چاہتے تھے کہ الیکشن سے قبل جو گزشتہ الیکشن ہے یہ منصوبہ مکمل کیا جائے اور عوام کے پاس وہ ایک نعرے کے ساتھ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بی آر ٹی کا میگا پروجیکٹ جو ہے اس پشاور میں مکمل کیا ہے۔ اور ان کا دوسرا دعویٰ جو ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 6 ماہ میں مکمل نہیں ہو بلکہ 34 ماہ سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ پنجاب میں جو میٹرو بنی ہے، بالخصوص ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں جو میٹرو بنی ہے، اس کی کاسٹ جو ہے، اس پشاور کی بی آر ٹی کی کاسٹ جو ہے ان سے بہت کم ہوگی۔ یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ ان تینوں میٹروز کی قیمت کو ملا لیں تو اس سے بھی زیادہ جو ہے اس وقت اس کے اوپر لاگت آئی ہے۔ 71 ارب روپے سے زیادہ لاگت جو ہے اس کے اوپر آ چکی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو قیمت گیری ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہے، تو اگر اس کو ساتھ جو ہے اس کو کمپیئر کیا جائے تو 94 ارب روپے سے زیادہ جو ہے اس منصوبے کی لاگت ہے۔ تیسرا جو ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے، چونکہ یہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں سبسڈی دی جا رہی ہے، حکومت کو نقصان ہو رہا ہے، قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے۔ جو رواں مالی سال کا بجٹ ہے اس میں بھی جو ہے 2 ارب روپے جو ہے رکھے گئے ہیں سبسڈی کے لیے، تاکہ آپریشنز جو ہیں جاری رکھے جائیں بی آر ٹی کے۔ اوورآل اگر منصوبے کو آپ دیکھیں تو پروونشل انسپیکشن ٹیم کی اپنی جو ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ صوبائی ادارہ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے، ناقص پلاننگ کی گئی ہے، جو روڈز ہیں وہ تنگ تھے، وہاں پہ جو ہے بی آر ٹی کا جو ہے کوریڈور گزارا گیا جس سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایشیائی ترقیاتی بینک جس نے کہ لون دیا ہے، اس نے بھی جو ہے منصوبے متعدد اپنی رپورٹ پیش کی اور منصوبے متعدد نقائص کی نشاندہی کی ہے، اور 4-5 جو اسٹیشنز ایسی جگہ بتائے ہیں کہ جہاں پہ بس جو ہے مخالف سے آنے والی بس سے ٹکرا سکتی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے دوبارہ جو ہے جو کنسٹرکشن کے دوران ہی ایک مرتبہ کوریڈور بن گیا، اس کو توڑا اور پھر دوبارہ جو ہے اس کو کوریڈور کو بنایا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ دیکھیں، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ منصوبے میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، اور بسیں جو کہ منصوبہ مکمل ہو جانا تھا اس وقت منگوائی جانی تھی، اس سے پہلے ہی جو ہے بسیں منگوا لی گئی ہیں۔ اور شکیل صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ کامران خان بنگی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ منصوبہ اب شروع ہو گیا ہے تو پھر اس سے پشاور کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ لاہور اور ملتان اور اسلام آباد کے منصوبے سے زیادہ بہتر ہے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ میر صاحب، اس سے میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ میں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی مثال دیتا ہوں۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کی رائڈرشپ جو ہے وہ 3.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے بتائی گئی ہے، اور اس کا اندازہ لگایا گیا کہ روزانہ یہاں پہ 3.5 لاکھ سے زیادہ مسافر جو ہے اس سروس کو اویل کریں گے۔ حالانکہ لاہور اس سے بڑا شہر اور وہاں پہ جو ہے رائڈرشپ جو ہے کم رکھی گئی ہے۔ ایک تو یہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اس اعتبار سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منصوبہ لاہور سے مختلف ہے، چونکہ عمران خان صاحب نے جس وقت بی آر ٹی جو میٹرو جو بنی ہے لاہور میں اس پہ تنقید کی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ ایلیویٹڈ بنا دی گئی ہے۔ اب دیکھیں منصوبے میں نقائص کس طرح ہوئے۔ نقائص اس طرح ہوئے کہ وزیر اعلیٰ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس منصوبے کو کوشش کی جائے کہ روڈ کے اوپر سے گزارا جائے، تو جب ڈیزائن بن گیا تو یہ جس وقت ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ٹریفک کے باٹل نیکس بنتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو ایلیویٹڈ کرنا پڑا، تو یہ منصوبے کے ڈیزائن میں بعد میں شامل کیا گیا، ورنہ ان کا شروع میں پلان یہی تھا کہ یہ بی آر ٹی کوریڈور جو ہے یہ روڈ کے اوپر
چمکنی سے حیات آباد تک جائے گا، لیکن راستے میں جس وقت ان کو پتہ چلا یونیورسٹی روڈ پہ ان کو جو ہے ایلیویٹڈ کرنا پڑا BRT کوریڈور، تو یہ بھی منصوبے میں ایک نقص تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ خیبر پختونخوا حکومت جو اس وقت کی تھی وہ چاہتی تھی کہ چیئرمین جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے وقت عمران خان کی اس بات کو مانا جائے کہ اس کو ایلیویٹڈ نہ رکھا جائے جس طرح کہ لاہور میں BRT ایلیویٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو لیکن اب یہ ایلیویٹڈ ہے منصوبے میں، یہ اب ایلیویٹڈ ہے، جس طرح عمران خان صاحب بالکل ایلیویٹڈ ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے 2014 میں ہمیں انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ اوپر سے نہیں گزریں گی، جو بسیں ہیں وہ شہر کے اوپر سے نہیں گزریں گی، لیکن اس میں گزر رہی ہیں شہر کے اوپر سے۔ بالکل آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، اور اس طرح ان کو صوبائی حکومت کو بھی یہ جو ہے کنوے کیا گیا تھا کہ اس کو شہر کے اوپر سے نہ گزارا جائے۔ کامران خان بنگش صاحب نے اپنے جو ابھی آپ سے بات چیت کی اس میں بھی ایکسیپٹ کیا یہ چیز کہ یہ ایلیویٹڈ ہے، اس کا 11 کلومیٹر سے زیادہ جو ایریا ہے وہ ایلیویٹڈ ہے۔ تو میر صاحب اصل میں اگر آپ ایک منصوبے کو سیاسی سوچ سے شروع کریں گے اور اس کو سیاسی سوچ سے اپنے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ بیوروکریسی کا انپٹ نہیں لیں گے، جس وقت یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس وقت ہی سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے آگاہ کر دیا تھا کہ 6 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ بجائے اس کے کہ بیوروکریسی کا انپٹ اور ان کی صاف بات کو پسند کیا جاتا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کا حوالہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ زبیر اظہر قریشی جو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایماندار آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب صحیح ثابت ہوئے اور میں غلط ثابت ہو گیا ہوں، تو کیا واقعی پرویز خٹک صاحب صحیح ثابت ہوئے ہیں؟ یہ میرا نہیں خیال کہتے کہ پرویز خٹک صاحب صحیح ثابت ہوئے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب اس لیے صحیح ثابت نہیں ہوئے کہ پرویز خٹک صاحب کی ہی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے جلدی میں بنایا گیا اور جلدی میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ FIA اور نیب کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ میری نظر سے وہ رپورٹ گزری ہیں۔ اس رپورٹ میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ منصوبے میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کک بیکس دیے گئے ہیں اس منصوبے میں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی۔ کامران خان بنگش اور شکیل فرمان علی کی گفتگو آپ نے سنی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ پشاور میں جو ان کا بس کا منصوبہ ہے وہ شہر کے اوپر سے نہیں گزرے گا، لیکن آج انہوں نے جو افتتاح کیا تو شہر کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا منصوبہ بھی جو ہے وہ شہر کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو دونوں منصوبوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں ہے۔ یقیناً اب اس سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون والے مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن دونوں جو ہیں وہ شہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور میرے خیال سے شہر کے اوپر سے بس کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔